اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تبصرۃ المتعلمین. تبصرۃ المتعلمین میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ، اور یہ کتاب الصلاۃ بھی دیکھیے کہ جس کا ہم باب سادس پڑھ رہے ہیں، اور باب سادس کی فصل ثالث فی صلاۃ الکسوف، جس کے واجبات ہم پڑھ چکے تھے. آج ہمیں پڑھنا ہے وہ اس کے مستحبات، اور اس کے مستحبات یہاں سے شروع ہیں. وَيُسْتَحَبُّ أَن يَقْرَأَ فِيهَا السُّوَرَ الطِّوَالَ وَمَسَاوَاتِ الرُّكُوعِ لِلْقِيَامِ وَالْجَمَاعَةُ وَالْعِيَادَةُ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ وَالتَّكْبِيرُ عِنْدَ الْانْتِصَابِ مِنَ الرُّكُوعِ. کیا معنی ہے مولانا اس کے؟ دیکھیے آپ، کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ أَن يَقْرَأَ فِيهَا، یعنی فیہا سے مراد ہے فی صلاۃ الکسوف. مستحب ہے کہ ہم نماز آیات میں پڑھیں السور الطوال، لمبی سورتیں، یعنی لمبی سورے کو ہم نماز میں پڑھیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ انا اعطینا والعصر، اور کیا قل هو اللہ احد. صحیح ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جو چھوٹی چھوٹی سی ہیں ان پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اکتفا کرتے ہیں. اور کتنے اکتفا کرتے ہیں؟ اور نہیں لقلیا اور قل اعوذ برب الفلق کو لے کے ایک ایک آیت کو کیا کر دیتے ہیں؟ اکتفا کر دیتے ہیں. مستحب کیا ہے مولانا بھنگور؟ ان یقرأ فیہا السور الطوال. طوال کس کو؟ طویل کی جمع ہے طوال، ٹھیک ہے؟ طویل کی طوال، صغیر کی صغار. تو سور سورتن کی جمع ہے. سورتن کی جمع کیا ہے؟ سور عربی میں. السور والادعیہ ہوتا تھا نا جو مقدمات تھی، السور والادعیہ سور کہتے ہیں. السور الطوال یعنی لمبی لمبی سورتیں. وَمَسَاوَاتِ الرُّكُوعِ لِلْقِيَامِ، اور رکوع کو اتنا لمبا کرنا کہ وہ قیام کے مساوی ہو جائے، یعنی برابر ہو جائے. جتنی دیر ہم قیام میں الحمد سورہ پڑھنے میں گزارتے ہیں، اتنا ہی وقت ہم کس میں گزاریں؟ رکوع میں گزاریں. تو یہ بھی کیا ہے؟ عمل مستحب عمل ہے. آئیے دیکھیے مولانا دو نمبر کا حاشیہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. أَن يَكُونُ طُولُ زَمَانِ الرُّكُوعِ مُسَاوِيًا لِمُدَّةِ الْقِيَامِ، یعنی رکوع کا جو وقت ہے وہ برابر ہونا چاہیے قیام کی مدت کے. والجماعت، تیسرا مستحب کیا ہے کہ نماز آیات کو کس سے پڑھا جائے؟ جماعت سے پڑھا جائے. بھائی اتنا ہی مستحب ہے؟ کہا نہیں. جماعت کے بعد انہوں نے اور بات لگائی. انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ بھنگور ایک مرتبہ پڑھ کے چھوڑ دے. انہوں نے کیا کہا؟ اور ایک مستحب ہے وَالْعِيَادَةُ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ، اگر وقت باقی ہے تو نماز آیات کا کیا کرے؟ عیادہ کرے. یہ بھی مستحب عمل ہے. پتہ چلا آندھی رک نہیں رہی ہے، طوفانی آندھی ہے، زلزلہ ہے کہ پے در پے آیا جا رہا ہے. آپ نے ایک زلزلے پہ نماز پڑھی، دوسرے پہ بھی کیا کریے؟ پڑھیے، اس کو اعادہ کریے. صحیح ہے. سورج گہن ہے جو ختم نہیں ہو رہا ہے. پتہ چلا دوپہر سے لے کے کہاں تک ہے؟ شام تک ہے. آپ کیا کریں؟ ایک مرتبہ پڑھ کے بس سوچ کے تان کے سو جائیں. کہا نہیں، مستحب ہے کہ کیا کریے؟ ایک بار اور پڑھی. وَالْعِيَادَةُ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ. عیادہ کیا ہے مولانا؟ مصدر ہے. کس باب سے مصدر ہے بتائیں گے ہمیں غلام علی صاحب قبلہ. کون سا باب ہے یہ؟
بابے افعال سے. احسنت مولانا. ماضی کیا بنے گا؟ اعاد. اعاد یعید عیادتن. والعیادۃ مع بقاء الوقت. وقت کے رہتے ہوئے کیا کرنا؟ نماز آیات کا اعادہ کرنا. والتکبیر عند الانتصاب. والتکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا کب؟ بعد الانتصاب، کھڑے ہونے کے بعد. من الرکوع، رکوع سے. یعنی رکوع سے کھڑے ہو تو ایسے ہی نہ شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پہ ہم نے شروع کر دیا. کہا نہیں، بلکہ کیا کریں؟ آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر شروع کریے. یہ آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد نماز آگے کی جاری کریے. کہہ رہے الا فی الخامس عشر، خامس والعاشر، سوائے 5ویں اور 10ویں رکوع کے بعد. اس لیے کہ تب ہمیں کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. باقی میں ہمیں کیا کہنا ہے؟ مستحب ہے کہ ہم تکبیر کہیں. ہم کھڑے ہوئے سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے. اور 5ویں اور 10ویں رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوں تو کہیں سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، نماز آگے بڑھائیں گے. واضح؟ کہہ رہے الا فی الخامس والعاشر، سوائے 5ویں اور 10ویں رکوع کے. فإنه يقول، تو بے شک تب کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ. 3 نمبر کے حاشیے پہ آ کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. فی سائر النسخ ہنا اضافہ والحمد للہ رب العالمین. قنوت 5 مرات، اور 5 مرتبہ قنوت کا پڑھنا مستحب ہے مولانا. 5 مرتبہ کیسے ہو جائے گا؟ کون بتائے گا؟ جانتے مولانا؟ نہیں جانتے. اکثر دوسری بار، چوتھی بار، اور پھر جب رکوع سے کھڑے ہوئے دوسری احسن. ایسے دیکھیں جو الٹرنیٹ، جیسے ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، رکوع کتنے ہیں؟ 10 ہیں. پہلے میں 5 اور دوسرے میں 5. تو پہلے میں آپ دوسرے رکوع سے پہلے کیا کریے؟ 1 یہ 2. دوسرے رکوع سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ قنوت. پھر تیسرے کو چھوڑیں گے. چوتھے میں ہم جب رکوع میں جائیں گے اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ قنوت. پھر ہے 4 ہو گئے. یہ 5واں. ہم تو 5ویں میں تو کہاں چلے جائیں گے؟ صحیح ہے، رکوع میں جائیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ قیام کریں گے. اب دیکھیں یہ ایک مکمل ہو گئی نا. کیا قنوت ہوا اس میں؟ 2 ہوا. پھر آپ کو لے لینا ہے کس میں؟ دوسری رکعت میں. کہاں لے لیں گے؟ اس کو چھوڑا ہم نے، چھٹے میں آ جائیں گے. جب کھڑے ہوں گے پہلی بار، ہاں پہلی میں آپ پہلے سے پہلے پڑھ لیں گے. تیسری بار چھوڑیں گے، پھر پڑھیں گے قنوت. اور 5ویں اس بار. کے بعد کیا کریں گے؟ کہے ہوئے ہمارے 1 2 3 2 2 4. تو یہ ہم نے کہے ہوئے 1 2 3 4. پھر 5ویں سے پہلے کیا کریں گے؟ 1 پھر قنوت پڑھیں گے. اور اس طرح سے کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے 5 قنوت ہو جائیں گے. صحیح ہے. یعنی دوسرا، چوتھا، چھٹا، 8واں اور 10ویں. صحیح ہے. اس سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے. یہ مستحب ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ گڑبڑ جھڑبڑ ہو جائے گی، سب بھول جائیں گے، تو ایسے میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ صرف اور صرف آخر سے پہلے پڑھ لیجئے، جیسے نمازیں صبح کے پہلے پڑھتے ہیں. آغا جو دوسرا اور چوتھا رکوع ہوگا وہ تو پہلی رکعت کا ہوگا نا؟ ہاں دوسرا چوتھا پہلی رکعت میں آئے گا، اور دوسری میں 3 پہلی رکعت میں 2، قنوت آ جائیں گے. دوسری رکعت میں 3. 3 آئیں گے، کیونکہ چھٹی سے پہلے پڑھنا ہے نا. تو 5 قنوت تو ہم کر ہی چکے ہیں. چھٹا قنوت کس میں آئے گا؟
دوسری رکعت میں آئے گا. تو والقنوت 5 مرات مولانا، قنوت کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. 8 مرتبہ. 5 8 نہیں. ووقت الکسوف والخسوف، ہم مولانا اس کا وقت کب رہتا ہے؟ کیا جب چاہے غلام علی اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں. ووقت الکسوف والخسوف، کسوف اور خسوف، کسوف یعنی سورج گہن، خسوف یعنی چاند گہن، ان کا وقت کیا ہے؟ من حین ابتدائہ الی ابتداء الانجلاء. صحیح ہے، انجلا کہتے ہیں کہ جب وہ ختم ہونے لگے. صحیح ہے، تو کہا اس کا وقت کب ہے؟ ابتدا سے لے کے انجلا تک. وفی غیرہما، اور ان کے علاوہ مدتہ، جتنی دیر وہ رہے، آندھی جتنی دیر رہے، زلزلہ جتنی دیر رہے. نہیں، زلزلے کو الگ کیا انہوں نے. وفی الزلزلۃ مدت العمر، زلزلے میں کیا ہے؟ پورے عمر کی مدت ہے، یعنی جب چاہیں آپ اس کی نماز کو ادا کریے. ولو فاتتہ مولانا، ولو فاتتہ، اگر یہ کسوف کی نماز آیات آپ سے کیا ہو جائے؟ چھوٹ جائے. عمدن او نسیانن، جان بوجھ کر یا بھول کر، قضاہا، تو آپ اس کی کیا لائیں گے؟ قضا انجام بجا لائیں گے. اگر صاحب زلزلے کی نماز قضا نہیں ہوگی، کسی بھی وقت پڑھ دے؟ نہیں، اپنے یہاں قضا ہوگی، لیکن اس کی یہ ہے کہ اس کی ایک مدت ہے کہ کب تک پڑھ سکتے ہیں، ایک دن ایک رات. یہ رائے کس کی ہے؟ یہ رائے کس کی ہے؟ یہ علامہ ہلی کی رائے ہے. اور یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس کے؟ اپنے مرجع کے یہاں. اپنے مرجع کے یہاں شاید پوری عمر نہیں ہے، سستانی صاحب کے یہاں. صحیح ہے، تو وہ دیکھنا ہوگا، دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں گا. عمدن او نسیانن، جان بوجھ کر یا بھولے سے. قضاہا، تو کیا کرے گا؟ اس کی قضا لائے گا. ولو کان جاہلن، صحیح ہے، اور اگر جاہل ہو یعنی پتہ نہ ہو. جاہلن سے مراد یہ نہ ہو کہ ابھی مدر اسکول ہی نہ گیا ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو چاند گہن یا سورج گہن کی اطلاع نہ ہو. فَإِن كَانَ قَدْ احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ، تو اگر پورے چاند کو گہن لگا ہو یا پورے سورج کو گہن لگا ہو. قرص کہتے ہیں مولانا ٹکیے کو. صحیح ہے، چاند کا قرص یعنی جو چاند کا حالہ ہوتا ہے، اگر پورے کو گہن لگا ہے قضا، تو آپ اس کی قضا بجا لائیں گے. وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو اس کی بجا نہیں لائیں گے. پتا چلا فرقان 10 بجے سو گیا، 11 بجے چاند گہن ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. سارے بچے گئے، نماز پڑھ کے آ گئے، یہ سوتا رہا. اگر پورے چاند کو گہن لگا ہو تو ان پر قضا کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، ورنہ قضا واجب نہیں ہے. یہی مسئلہ سستانی صاحب کا بھی ہے. صحیح ہے کہ اگر پورے چاند یا پورے سورج کو گہن لگا ہے تو کیا ہے؟ قضا واجب ہے، ورنہ تو قضا واجب نہیں ہے. اب دیکھیں مولانا، اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ ابھی نماز کا بھی وقت ہو اور سورج گہن کا بھی وقت ہو، تب کیا کریں گے؟ کہنا ولو اتفقت وقت حاضرۃ، یہ ولو اتفقت، اگر ایک ساتھ ہو جائے، یعنی نماز آیات اور وقت حاضرہ. حاضرہ 1 نمبر کا حاشیہ، یہ یہاں پہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. حاضرہ کہہ رہے ہیں مولانا ای فریضۃ حاضرہ، وہ واجب نماز، یعنی مغرب کی بھی نماز کا وقت ہے اور وہی وقت کس کا ہے؟ چاند گہن. کہہ رہے تخیر ما لم تتضیق احداہما، تو اختیار ہے جسے چاہے پڑھے ما لم تتضیق احداہما، جب تک کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا وقت کیا ہو؟ تنگ نہ ہو. صحیح ہے، کیا مطلب ہے تنگ نہ ہونا؟ یعنی آپ کو نماز آیات کب تک ہے؟ مثلا چاند گہن رہنے والا ہے 10 بجے رات تک، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اختیار ہے چاند گہن کی نماز پہلے پڑھیں یا پہلے کس کو پڑھ لیں؟ مغرب کی نماز کو پڑھ لیں. لیکن اگر وقت معین ہو کہ 10 منٹ ہی رہنے والا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے چاند گہن کو پڑھیں گے اور مغرب کی نماز. کہہ رہے تخیر ما لم تتضیق، اختیار ہے جب تک کہ وقت تنگ نہ ہو. صحیح ہے، احداہما، جیسے ابھی ہم نے آپ کو مثال دی کہ اگر آدھا ہی گھنٹہ رہنے والا ہے، 10 منٹ رہنے والا ہے چاند گہن، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ پہلے چاند گہن کی نماز پڑھیں گے یا پہلے واجب نماز پڑھیں گے؟
پہلے چاند گہن کی نماز پڑھیں گے، چونکہ اب نماز آیت کا وقت کیا ہو گیا؟ تنگ ہو گیا، محدود ہو گیا۔ تخیر ما لم تتضیق، اختیار ہے جب تک کہ وہ تنگ نہ ہو، احداہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک۔ اب دیکھیں مولانا، ولو تضیقتا، اگر دونوں کا وقت تنگ ہو، قدم الحاضرہ، تو موجودہ نماز کو کیا کرے گا؟ مقدم کرے گا۔ پتہ چلا کوئی شخص گیا ہوا تھا کہیں باہر شہر سے، نماز ظہر اس نے پڑھی نہیں ہے، سورج گہن ہوا ہے آدھے گھنٹے پہلے سے، کب؟ جب سورج ڈوبنے والا تھا، اور جب وہ پہنچا ہے، وضو کرے گا، کپڑا چینج کرے گا، تھوڑا فارغ ہوگا، اب جو نماز پڑھنے کھڑا ہوا وقت کم بچا ہے، اتنا ہی وقت ہے، یا تو اس میں ظہر عصر پڑھ لے یا کیا کر لے؟ سورج گہن کی نماز پڑھ لے، نماز آیات کو پڑھ لے۔ کہنا پھر کیا کرے گا؟ قدم الحاضرہ، واجب نماز کو کیا کرے گا؟ مقدم کر دے گا۔ سمجھ میں آیا نہیں غلام علی؟ ولو تضیقتا، اگر دونوں کا وقت کیا ہو جائے؟ تنگ ہو جائے، صحیح ہے، قدم الحاضرتا، تو موجودہ نماز کو کیا کرے گا؟ مقدم کرے گا۔ والا آئے آپ کیا کچھ اور ہے کیا؟ کیا ہے اس کے بعد کیا یہاں تک بتایا، اس کے بعد آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تمہارے یہاں کہیں اور وصیت چلا گیا بیٹا، یہ معلوم کیا، یہ الگ پیج ہی آ گیا ہے، یہاں دیکھو، یہ اس کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ وصایا کا ہے۔ تم جو کتاب لے رہے ہو الٹی کیوں آ جا رہی تمہارے پاس؟ وَلَوْ تَتَضَيَّقَ قَدَّمَ الْحَاضِرَ، اگر وقت تنگ ہو جائے تو موجودہ نماز کو کیا کرے گا؟ مقدم کرے گا۔ وَلَا قَضَاءَ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِيطِ، اور قضا نہیں ہے جب اس نے کیا کیا ہو؟ کسی طرح کی لاپرواہی نہ کی ہو۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ سورج گہن کی نماز 2 ہی وجہ سے واجب ہو گئی تھی اور اس نے نہیں پڑھی، صحیح ہے، بلکہ اتفاقی ایسا ہوا کہ دونوں کا وقت کیا ہو گیا؟ تنگ ہو گیا، تو اب ایسے میں موجودہ نماز کو پڑھ لے گا اور اس پر قضا واجب نہیں ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔